باب نمبر 2، نقصان عظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی اور عرب کے تمام حصوں اور بیرون عرب سے روز افزوں تعداد میں جو زائرین حرم پاک کی زیارت کو آتے، ان کے ذریعے قیمتی ہدایہ اور تحائف برابر مکہ پہنچنے لگے۔ اصل حج تو سال میں ایک ہی بار ہوتا تھا، لیکن کعبے کی تکریم کے لیے چھوٹا حج عمرہ سال کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا تھا۔ یہ مناسک انہیں ضابطوں کے مطابق جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مقرر کیے تھے، جوش اور عقیدت کے ساتھ ادا کیے جاتے رہے۔ اولاد اسحاق علیہ السلام بھی ایک ایسی عبادت گاہ کی حیثیت سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوئی تھی، کعبے کا احترام بجا لاتی تھی۔ ان کی نگاہ میں اس کی حیثیت رب العزت کے معبودوں میں سے ایک دور افتادہ معبد کی تھی۔ پھر جوں جوں صدیاں گزرتی رہیں تو توحید خالص میں شرک کی آلودگی بڑھتی گئی۔ یہ صورتحال اس طرح پیش آئی کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام کی تعداد میں گزرتی ہوئی صدیوں کے دوران اتنا اضافہ ہو گیا کہ مکہ کی وادی میں ان کی سکونت کی گنجائش نہ رہی۔ جو لوگ مکہ چھوڑ کر دوسری جگہ سکونت اختیار کرنے نکلے، وہ اپنے ساتھ حرم کے پتھر لیتے گئے اور انہی کے حوالے سے اپنی نئی رہائش گاہ میں رسوم ادا کرنے لگے۔ بعد ازاں ہمسایہ بت پرست قبائل سے اثر پذیری کے نتیجے میں ان پتھروں کے ساتھ جو ابھی تک محض یادگار کی حیثیت رکھتے تھے، بتوں کا اضافہ ہوتا گیا۔ بالآخر یہ معمول بن گیا کہ یہ لوگ حج و زیارت کے لیے مکہ آتے تو اپنے ساتھ پتھروں کو بھی لے آتے اور ہمسایہ بت پرست قبائل سے حاصل کردہ بتوں کو بھی اور ان کو کعبے میں نصب کر دیتے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب یہودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عبادت گاہ کی زیارت ترک کر دی۔ بت پرستوں کا دعویٰ تھا کہ ان کے بت وہ قوتیں ہیں جو انسان اور خدا کے مابین واسطے کا کردار ادا کرتی ہیں۔ اس عقیدے کے نتیجے میں وہ بتدریج خدا سے دور ہوتے گئے اور خدا سے ان کا راست تعلق کم سے کم تر ہوتا گیا، اور وہ خدا سے جتنا دور ہوتے گئے، آنے والی دنیا آخرت کی حقیقت ہونے کا احساس ان کے اندر مان پڑتا گیا، یہاں تک کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کا ایمان ہی حیات بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی پر سے اٹھ گیا۔ لیکن انہی کے درمیان کچھ ایسے لوگ بہرحال موجود تھے جو آخرت کی توجیہ کر سکتے تھے، آخرت کا عقلی وجود دنیاوی زندگی کے منطقی نتیجے کے طور پر ثابت کر سکتے تھے۔ ان کے نزدیک واضح شہادت اس بات کی موجود تھی کہ وہ حق سے دور جا پڑے ہیں۔ اب ان کی رسائی چاہے زمزم تک نہ تھی، وہ یہ تک بھول گئے تھے کہ فی الحقیقت وہ اس صورتحال کی راست ذمہ داری قبیلہ جرہم کے لوگوں پر تھی جو یمن سے آئے تھے۔ وہ مکہ کے کرتا دھرتا بن بیٹھے تھے اور اولاد ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس کارروائی کو اس لیے گوارا کر لیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری اہلیہ قبیلہ جرہم کی قرابت دار خاتون تھیں۔ لیکن ایک وقت آیا کہ اس قبیلے کے لوگ ہر قسم کی ناانصافی پر اتر آئے، جس کے باعث آخرکار ان کو نکال باہر کیا گیا۔ جانے سے پہلے انہوں نے چاہے زمزم کو پاٹ کر زمین کے نیچے دفن کر دیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ حرکت انہوں نے انتقامی کارروائی کے طور پر کی تھی، لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ ان کو امید رہی ہو کہ وہ کبھی نہ کبھی واپس آئیں گے اور اس کنویں میں مدفون خزانے سے اپنا گھر بھر لیں گے۔ اسی غرض سے انہوں نے وہ سارا خزانہ جو تحائف، ہدایہ اور نذرانے کی شکل میں خانہ کعبہ کے اندر مدت الایام سے ڈھیر چلا آ رہا تھا، اس کنویں میں پوشیدہ کر کے اس کو ریت سے ڈھک دیا کہ جب کبھی واپس آئیں گے تو برآمد کر لیں گے۔ ان کے جرہم بعد قبیلہ خزا نے مکہ کا اقتدار سنبھالا۔ یہ ایک عرب قبیلہ تھا جو اولاد اسماعیل سے تھا اور ترک وطن کر کے یمن چلا گیا تھا، بعد ازاں شمال کی جانب واپس آ گیا۔ لیکن قبیلہ خزا کے لوگوں نے اس چشمے کو دریافت کرنے کی کوئی کوشش نہ کی جو معجزانہ طور پر ان کی مورث اعلیٰ کو عطا ہوا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مکہ میں دوسرے کنویں بھی کھودے جا چکے تھے۔ بنائے بری اس عطیہ خداوندی کی چندہ احتیاج باقی نہ رہ گئی تھی اور یہ مقدس کنواں تقریباً یادداشت سے محو ہو گیا تھا۔ اس طرح قبیلہ خزا بھی قبیلہ جرہم کے جرم میں شریک و سہیم بن گیا۔ اس قبیلے کے لوگ ایک اور وجہ سے بھی مورد الالزام ٹھہرے کہ ان کے ایک سردار نے شام سے واپس ہوتے ہوئے
منہ آبیوں سے خواہش کی کہ اپنے بتوں میں سے ایک بت اس کو دے دیں۔ انہوں نے حبل نامی اپنا بت اس کو دے دیا۔ وہ اس بت کو مکہ لے آیا اور عین کعبے کے اندر اس کو نصب کر دیا۔ اب یہ مکہ کا سب سے بڑا بت قرار پایا۔ مشرکین مکہ جوش میں آنے پر یا جوش دلانے کے لیے اسی کی جے پکارا کرتے تھے۔